لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج 23 مارچ ہے. اسے قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور کا نام بھی دیا جاتا ہے. یعنی یہ وہ دن ہے کہ جب ہم نے سیاسی اور ملی نقطہ نگاہ سے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے ایک الگ ملک بنانا ہے، اور اس کے لیے ہم نے اپنی کوششوں کو یکسو کر لیا تھا. تو اللہ نے ہمارے اس عزم کو، ہمارے اس ارادے کو قبول فرمایا، اور 7 سالوں ہی میں اللہ نے ہمیں ایک ملک عطا فرمایا. اس ملک کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے، ہمارا اپنا رویہ اس کے بارے میں کیا کچھ کہتا ہے، میں اس وقت اس کا ذکر نہیں کروں گا. میں نے قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، یوں تو یہ پورا رکوع ہی اس سے متعلق ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. عجیب بات ہے کہ یہ واقعہ تو ہوا ہے سن 47 میں، اور یہ آیتیں سورہ انفال سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں. یعنی یوں چاہیے کہ 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے. لیکن اس کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً اس میں جو کچھ کہا گیا وہ بالکل تحریک پاکستان کے حوالے سے ہے. اور جس طرح ہم نے اس سے غفلت برتی ہے، بلکہ غفلت شعاری کا رویہ اختیار کیا ہے، اس میں ٹھیک انگلی رکھ کر اس کو پن پوائنٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ دیکھو تم نے یہ حرکتیں کی ہیں، اللہ نے تم پر کتنے بڑے احسانات کیے تھے، اور تم نے اس کے بدلے میں کتنی ناشکری کا اور نافہمی کا ثبوت دیا. میں ترجمہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ وضاحت کروں گا، اس لیے کہ زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیلات میں جا سکوں. سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ. مسلمانوں تم اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے.
اس ہندوستان کی اگر اس وقت آبادی 40 کروڑ سمجھی جائے، اور میرا گمان یہ ہے کہ اس میں بھی اس سے زیادہ تھی، 40 کروڑ نہیں ہوگی، لیکن عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 40 کروڑ آبادی تھی ہندوستان کی، تو اس میں ہماری تعداد بہت سے بہت بھی سمجھ لی جائے تو 9 کروڑ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یعنی اس کا ایک تہائی بھی نہیں ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک چوتھائی بھی نہیں تھے، اس کے چوتھائی سے بھی کم تھے۔ اتنی بڑی تعداد، یعنی اتنی تھوڑی تعداد مسلمانوں کی، اور اس کے بل بوتے پر ہم نے دعویٰ کیا اور کیا نعرہ لگایا کہ ہم ایک الگ ملک چاہتے ہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت حکمران تھے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ غیر مسلم تھے، اور غیر مسلم کا بھلا چاہتا ہے، مسلمان کا تو نہیں چاہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، اور قیامت تک نہ وہ کبھی بدلا ہے، نہ قیامت تک بدلے گا۔ حضور نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے۔ وہ آپس میں ہزاروں افتراقات ہیں ان کے، کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، وہ کچھ ہے آپس میں، چاہے ان کے کتنے بھی اختلافات ہیں، لیکن دین کے معاملے میں وہ ایک ملت ہے۔ جب بھی موقع آئے گا ان کو، وہ مسلمانوں کے خلاف سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب عیسائیوں اور یہودیوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کی اپنی دشمنی اتنی شدید ہے کہ اگر کوئی عیسائی اس پر ذرا سا بھی غور کرے تو اس کو آگ لگ جاتی ہے سوچ کر۔ یعنی اندازہ کریں کہ جس کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مانتے ہیں، اور یوں کہنا چاہیے تثلیث کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں، یعنی 3 خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں حضرت مریم، لیکن یہود اسی حضرت مریم کے بارے میں واضح طور پہ یہ بات کہتے ہیں، کوئی ٹھیکی جو بھی بات نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں یہ جس کو مریم صدیقہ کہا قرآن کریم نے، اور یہ عیسائی بھی اس کو یہی سمجھتے ہیں، وہ مریم صدیقہ کہاں تھی؟ وہ ایک فاحشہ عورت تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تو ایک بیسوا عورت تھی، اس کا ایک خاوند تھا، اس سے بھی اس نے خیانت کی، اور غیروں سے تعلق قائم کر کے یروشلم میں آ کر وہ حاملہ ہوئی، اور جو بچہ اس سے پیدا ہوا ظاہر وہ حرام کا بچہ تھا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے خدا ہے اس کو وہ حرام کی اولاد قرار دیتے ہیں، جو ان کی والدہ ہے ان کو وہ حرام کے اولاد کی ماں قرار دیتے ہیں، یعنی بیسوا عورت اور فاحشہ عورت قرار دیتے ہیں۔ اب جن 2 مذہبوں میں اتنا اختلاف ہو، ان کے آپس میں یکجا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن کس کے تعجب کی بات ہے کہ آج دیکھ لیجیے یہود کا سب سے بڑا سرپرست امریکہ ہے اور برطانیہ ہے، اور امریکہ برطانیہ کون ہے؟ دونوں عیسائی ہیں۔ یعنی وہ عیسائی ہوتے ہوئے مسلمانوں کے مقابلے، جبکہ مسلمانوں کا احسان ان پر یہ ہے کہ سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں اور اسے سورہ آل عمران میں قرآن کریم نے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی برات کی ہے، اور حضرت مریم کی جسے تعریف کی ہے، اور ان کو صدیقہ قرار دیا کہ سچی عورت تھی وہ، اور واضح طور پر بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سچے طور پر، صحیح طور پر اللہ کی خاص حکمت کے تحت، اس کی خاص قدرت کے تحت پیدا ہوئے تھے، اور اللہ نے ان کو بطور ایک نشانی کی دنیا میں بھیجا تھا، اور بہت ساری باتیں، ان کو روح اللہ قرار دیا، ان کو کلمت اللہ قرار دیا۔ یعنی اتنے خطابات، اور ان کے پھر معجزات ایک ایک کر کے بیان کیے، اور ان کے اتنے معجزات بیان کیے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے معجزے ظاہر ہوئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے بھی، حضرت شیس علیہ السلام سے بھی، حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی، کوئی بڑا نبی ایسا نہیں گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھوں سے کتنے معجزے ظاہر ہوئے، لیکن کسی نبی کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کی۔ یعنی ایک ایک کر کے کھول کر حیرت انگیز طریقے سے ان کو بیان کیا ہے، اور یہ سارے احسانات ہیں عیسائیوں پر کہ کم بختو تم جس پر اسلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہو، ایک وہی تو دین ہے جو تمہارے پیغمبر اور تمہارے پیغمبر کی ماں کی عزت کی برات کرتا ہے۔ اس کے باوجود دیکھ لو 1400 سالوں میں جب کی لڑائی ہوئی ہے، جب بھی کبھی یہود سے ہوئی، عیسائیوں نے ان کی مدد کی، عیسائیوں سے ہوئی، یہود نے ان کی مدد کی۔ یعنی غیر مسلم تمام قوتیں، حتیٰ کہ ہندو تک، کوئی بھی قوت کہیں بھی ہے نا، اس کا کوئی تعلق چاہے ان لوگوں سے ہے یا نہیں،
لیکن جب ان کا مقابلہ پڑا ہے مسلمانوں سے تو وہ یقیناً سارے اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کفر تو ایک ملت ہے اور اس کے مقابلے میں اسلام بھی ایک ملت ہے۔ اب بات سے باہر نکلی ہے تو میں اس سے عرض بھی کر دوں کہ قرآن کریم نے واضح طور پہ یہ بات کہی کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ کہا یہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے نا، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، چاہے وہ بدھ مت کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ مجوسی کیوں نہ ہو، یہ جتنے بڑے بڑے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں اور کافر ہیں جو کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، وہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے ہمدردوں کا غمگسار ہیں۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے ایک دوسرا کا ولی ہے، اور ولی کہتے ہیں ہمدرد کو، غمگسار کو، اور مدد کرنے والے کو، اور ہمراز کو۔ یہ سارے معنی اس کے کہ یہ سارے ایک دوسرے کے ولی اور ہمدرد اور غمگسار ہیں۔ الا تفعلوا، اگر مسلمانوں تم نے آپس میں ایسے تعلقات پیدا نہ کیے اور تم تفرقوں میں بٹ گئے اور تم کبھی لسانیات کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، کہیں تم صوبائیت کی مصیبت میں مبتلا ہو گئے، تو تم کہیں کسی اور تحفظ کا شکار ہو گئے، تو یاد رکھو تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ اٹھے گا، و فساد کبیر، اور بڑا فساد بچے گا۔ دنیا کی عافیت اسی میں ہے کہ تم یکجا رہو ان تمام کے مقابلے میں۔ اگر تم نے آپس میں کھین ہونا پسند کر لیا اور الگ میں بالکل تفریق کا شکار ہو کے رہ گئے، اور تم بالکل آپس میں یعنی ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر ایک دوسرے کے دشمنوں میں جا کھڑے ہوئے، اور ید در پردہ تم نے ان کی مدد کرنا شروع کر دی، تو یقین جانو وہ تو فائدہ اٹھائیں گے، لیکن تمہارے لیے زمین فتنے سے بھر جائے گی اور تم بالکل فتنے کا شکار ہو کر رہ جاؤ گے۔ دیکھ لیجیے آج تک ہم نے اپنی پوری تاریخ میں اس کے سوا اور کیا دیکھا۔ سراج الدولہ مسلمان تھا نا، اس کے خلاف مرہٹے بھی اکٹھے تھے، اس کے خلاف ہندو بھی اکٹھے تھے، اس کے خلاف انگریز بھی اکٹھے تھے، اس کے خلاف نظام حیدرآباد دکن بھی ساتھ دے رہا تھا۔ ان تمام لوگوں نے اکٹھے ہو کر آخر مارا سراج الدولہ کو، اس کے بعد ٹیپو کو، لیکن ان کے مرنے سے کمزور کون ہوا؟ مسلمان ہوئے نا۔ اور مسلمانوں کو کمزور کر کے مارا کس نے؟ کیا غیر مسلمانوں نے؟ ظفر علی خان نے اسی کو اپنے خاص انداز میں بڑے درد سے یہ بات کہی تھی کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمیں دوسرے نقصان پہنچاتے رہے، ہمیں دوسرے نقصان نہیں پہنچاتے رہے۔ ان کا تم سمجھتے ہو کہ پرایوں نے کیا ہم کو تباہ، کا یہ بات نہیں کہ تم سمجھتے ہو پرایوں نے کیا ہم کو تباہ، بندہ پرور کہیں اپنوں کا یہ کام نہ ہو۔ یوں تو شرم پیمبر ہے انہیں بھی، لیکن ان کو ڈر یہ ہے کہ ناراض کہیں ٹام نہ ہو۔ جنرل گریسی نے کشمیر میں لڑائی کے لیے فوجیں داخل کرنے کی اجازت نہیں دی قائد اعظم کو حکم کے باوجود، اور جنرل طارق جو مرزائی تھا اس نے وہاں باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کی مدد کی اور ان کو نقشے فراہم کرتا رہا۔ یہ تو ایسے میری زبان سے ایک بات نکل گئی ہے، ورنہ یہاں کی تاریخ تو عجیب تاریخ ہے کہ یہاں نے پاکستان کیا بنایا مسلمانوں کے لیے، لیکن یہاں ہم نے جن لوگوں کی خدمت کی ہے آج تک وہ مسلمان نہیں، وہ غیر مسلم کچھ اور ہی شاید ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کفر تو ایک ملت ہے، وہ ہمیشہ تمہارے خلاف متحد رہے گا۔ تم جب تک آپس میں ان کی طرح ایک نہ ہوئے نا، تو اس طرح آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں تقریباً 9 کروڑ تھے، اور ہمارے مقابلے میں 40 کروڑ یا 9 کروڑ ان سے نکال دیجئے تو باقی 31 کروڑ بچتے ہیں۔ 31 کروڑ ہمارے مقابلے میں، اور وہ سارے اکٹھے تھے۔ اس میں سکھ تھا وہ مسلمانوں کو مار رہا تھا، ہندو تھا وہ مسلمانوں کو مار رہا تھا، مجوسی تھا وہ مسلمانوں کو مار رہا تھا، جو بھی مسلمانوں کو مار رہے تھے۔ اتنے بڑے ابتلا میں اور اتنے بڑے کرائسس میں پھنس گئے تھے، اس کے باوجود اللہ نے ہمیں یہ ملک دیے۔ فآباہ، کہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ووٹ بھی ان کے کام، طاقت بھی ان کے کام، یہ چوٹ بھی ان کی کام، نہ ووٹ نہ چوٹ، کچھ نہیں تھا ہمارے